بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو التطبیقی میں سے آج ایک ضروری اور اہم مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں محل اعرابی کا پتہ چلے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا کوئی کلمہ ایسا ہے کہ وہاں پر اعراب تقدیری ہے، تو اس اعراب تقدیری کا ہمیں پتہ ہو کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ تقدیری طور پر اعراب مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے یا مجزوم ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے للعلم بہما فائدۃ کبیرہ، اس کا فائدہ ہونا کہ محل اعرابی کو ہم پہچان لیں جب کوئی کلمہ مبنی ہو، یا کوئی کلمہ معرب ہے اور وہاں پر ہم اعراب تقدیری کو پہچان لیں، ان دونوں کا فائدہ بڑا ہے۔ لأنه يستحيل توجيه الكلام على أن اللفظ فاعل مثلا أو مفعول به أو مبتدا إلا بعد معرفة محل اللفظ من الإعراب أو الحركة المقدرة عليه، اس لیے کہ کسی کلام کو کسی بات کی یہ توجیہ کرنا کہ یہ لفظ مثلا فاعل ہے یا مفعول ہے یا مبتدا ہے، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کا محل اعراب، اس لفظ کا ہم پہچان لیں کہ اس کا محل اعراب کیا ہے یا اس پر مقدر حرکت کیا ہے، تو اس کو پہچاننے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اور اس کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یستحیل ضبط توابع اللفظ المبنی والمعرب بحرکت مقدرۃ الا بعد معرفت المحل الاعرابی لللفظ المبنی والحرکت المقدرۃ فی المعرب بحرکت مقدرہ۔ اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ جو توابع ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں، جن کا اعراب اپنے مطبوع کے تابع ہوتا ہے، مبنی اور معرب الفاظ میں سے، ان کا پہچاننا بھی حرکت مقدرہ کے ذریعے سے یہ بھی ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، مگر تب ممکن ہے کہ جب محل اعرابی لفظ مبنی کا ہمیں معلوم ہو، یا وہ حرکہ مقدرہ معرب لفظ کا کہ جس کا حرکت مقدر ہے وہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہے، تبھی اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ مبنی میں سے اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ وحی کی گئی میری طرف اس قرآن کی، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ قاعدہ یہ ہے کہ وہ اسم کی جو مقترن ہو الف لام کے اسم اشارہ کے بعد، وہ اعراب کے لحاظ سے بدل ہوتا ہے اسم اشارہ سے، بدل ہوتا ہے اسم اشارہ سے، فیتبعُ فی اعرابہ، تو وہ اعراب میں اپنے مبدل من کا تابع ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ تین آیات ہیں، یہاں پر آپ کے سامنے ہیں ھذا القرآن اور ھذا القرآن اور ھذا القرآن، تو ھذا تو وہی اسم اشارہ ہے جو کہ مبدل منہ ہے، اس کے بعد جو بدل ہے اس کے بعد والا القرآن القرآن القرآن، یہ ایک جگہ مرفوع ہے، دوسری جگہ منصوب ہے، تیسری جگہ مجرور ہے۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، مجرور کیوں ہے؟ تو وہ بات کہ آپ کو محلی اعراب محلی کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں فی الآیت الاولیٰ وقع اسم الاشارۃ ھذا، پہلی والی آیت میں جو اسم الاشارہ ہے ھذا، یہ محل رفع میں واقع ہے اور یہ نائب فاعل ہے، فجاء لفظ القرآن مرفوعا، تو لفظ قرآن جو ہے وہ مرفوع آیا، لأنہ بدل من اسم الاشارہ، اس لیے کہ وہ بدل واقع ہے اسم اشارہ سے۔ اور دوسری آیت میں اسم الاشارہ ھذا، یہ محل نصب میں ہے، اسم ہے ان کا، تو لفظ القرآن بھی منصوب آ گیا، لأنہ بدل من اسم الاشارہ، تو محل اعراب محلی کا جاننا کتنا ضروری ہو گیا۔ تیسری آیت میں وقع اسم الاشارۃ ھذا فی محل جر بحرف الجر، ھذا جو ہے یہ محل جر میں واقع ہے حرف جر کی وجہ سے، فجاء لفظ القرآن مجرورا، تو اس وجہ سے لفظ قرآن مجرور آ گیا، لأنہ بدل من اسم الاشارہ، اس لیے کہ یہ بدل ہے اسم اشارہ سے۔ ایسے ہی آپ کہو گے کہ حضر ہؤلاء الرجال، رأیت ہؤلاء الرجال، مررت بہؤلاء الرجال، ٹھیک ہے، تو ہؤلاء یہ اسم اشارہ ہے اور الرجال بدل ہے اس میں سے، تو بدل اپنے مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے، تو تابع تو پتہ تب چلے گا کہ جب ہم اس کا اعراب تقدیری کو ہم مانیں گے، اعراب تقدیری نہیں، عفواً اعراب محلی مبنی میں سے، اور اعراب تقدیری یہ معرب میں سے۔ مثال ذلك من المعرب، معرب میں سے حرکات مقدرہ کے ذریعے سے اس کی مثال قولہ تعالی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، الحسنى یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے ضمہ مقدری کے ساتھ تعذر کی وجہ سے، اور زیادۃ یہ معطوف ہے
حسنہ کے اوپر مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے۔ تو اب اگر حسنہ کا ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ یہ مبتدا ہے اور یہ مرفوع ہے اور ضمہ مقدرہ ہے اس کے اوپر، ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے کہ یہ منصوب ہے یا یہ ساکن ہے، آخر میں الف ہے، تو کیسے پتہ چلتا کہ زیادتن جو اس پر معطوف ہے اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے یا منصوب پڑھیں گے یا مجرور پڑھیں گے؟ تو اب اس کو مرفوع پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ مبتدا ہے، معطوف علیہ ہے، معطوف ہے مبتدا کے اوپر۔ قولہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو الصفا جو ہے یہ اسم ہے، ان کا منصوب ہے فتح مقدرہ کے ساتھ تعذر کی وجہ سے، اور المروہ جو ہے یہ معطوف ہے صفا کے اوپر، منصوب ہے اور نصب کی علامت فتح ظاہرہ ہے۔ تو یہاں پر نصب کی علامت فتح ظاہرہ اس لیے لگائی گئی کہ ہمیں معلوم تھا کہ الصفا جو ہے، جو اس کا معطوف علیہ ہے، وہ بھی منصوب ہی ہے۔ قولہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو بالہدی یہ اسم مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت کسرہ مقدرہ ہے تعذر کی وجہ سے، اور دین معطوف ہے ہدا پر، مجرور ہے جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے۔ تو یہ ہم تعین مطبوع کا تب کر سکتے ہیں، اس کے اعراب کا، عفواً تابع کے اعراب کا، ہم تابع کے اعراب کا تعین ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمیں مطبوع کے اعراب کا علم ہو کہ وہ کیا ہے۔ وتقول، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضر الفتى الفاضل، رأيت الفتى الفاضلہ، سلمت علی الفتى الفاضلہ، اسی طرح سے ہیں جیسے کہ یہ اوپر ہے۔